الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفسیر کے لیسن نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 59 سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان ملا کے پڑھیں گے، یعنی جہاں جہاں ترجمہ میں تفسیر کا حاشیہ دیا گیا ہے، تفسیر لکھی گئی ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حتہ کلمہ توبہ استغفار کہتے جائیں۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، داخل تو ہوئے سرینوں کے بال گھسیٹتے اور بجائے کلمہ توبہ کے تمسخر سے حبۃ فی شعرہ کہا، جس کے معنی ہے بال میں دانہ۔ تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا۔ یہ عذاب طاعون تھا جس سے ایک ساعت میں یعنی ایک گھنٹے میں 24,000 ہلاک ہو گئے۔ مسئلہ صحاح کی حدیث میں ہے۔ صحاح کسے کہتے ہیں؟ جو مشہور 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی ایک قسم ہے، صحیح، حسن، ضعیف، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان بزرگوں نے التزام یہ فرمایا ہے کہ زیادہ تر روایتیں انہوں نے صحیح ہی نقل کی ہیں، تو اس لیے ان کو صحاح ستہ حدیث کی 6 مشہور صحیح کتابیں کہا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے صحاح لکھا، اس کا مطلب کہ ان 6 میں سے کسی ایک میں یہ روایت ہوگی کہ طاعون پچھلی امتوں کی عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ مسئلہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں رضا الہی پر صابر رہیں، اگر وہ وبا سے محفوظ رہیں، جب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، عصا یعنی چھڑی، سٹک، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا، شدت پیاس کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے عصا پتھر پر مارو۔ آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا، مربع مطلب اسکوائر شیپ۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے۔ لیکن سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انگشت مبارک سے چشمے جاری فرما کر جماعت کثیرہ کو سیراب فرمانا اس سے بہت اعظم و اعلیٰ ہے۔ انگشت کہتے ہیں انگلی کو، کیونکہ عضو انسانی سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ عجب ہے، زیادہ عجیب ہے کہ پتھروں سے تو پانی کی چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں سے ہر بندہ دیکھتا ہے، مگر انگلی سے چشمے جاری ہونا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کا معجزہ زیادہ عظیم ہے، زیادہ عجیب ہے، زیادہ منفرد ہے اور اعلیٰ ہے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا۔
یعنی آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بے محنت میسر ہے۔ اور نعمتوں کے ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی نالیاقتی دو ہمتی اور نافرمانی کے چند واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، بنی اسرائیل کی یہ ادا بھی نہایت بے ادبانہ تھی کہ پیغمبر اولو العزم کو نام لے کر پکارا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا اور کوئی کلمہ تعظیم کا کلمہ نہ کہا۔ جب انبیاء کا خالی نام لینا بے ادبی ہے تو ان کو بشر اور ایلچی کہنا کس قدر گستاخی نہ ہوگا۔ غرض انبیاء کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، ایک کھانے سے ایک قسم کا کھانا مراد ہے۔ تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، ارشاد ہوا، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو۔ مصر عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، کوئی شہر ہو اور خاص شہر یعنی مصر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، یہاں دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہاں خاص شہر مصر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ لفظ غیر منصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے، مگر یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ سکون اوسط کی وجہ سے لفظ ہند کی طرح اس کو منصرف پڑھنا درست ہے۔ نحو میں اس کی تصریح موجود ہے۔ علاوہ بری، حسن وغیرہ کی قراءت میں مصر بلا تنوین آیا ہے۔ بعض مصاحف حضرت عثمان اور مصحف ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ایسا ہی ہے، اسی لیے حضرت مترجم قدس سرہ نے ترجمہ میں دونوں احتمالوں کو اخذ فرمایا ہے اور شہر معین کے احتمال کو مقدم کیا۔ وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، یعنی ساگ، ککڑی وغیرہ کو ان چیزوں کی طلب گناہ نہ تھی، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ و ہارون وغیرہ جلیل القدر بلند ہمت انبیاء علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی لئیمی و کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا، اور تسلط جالوت و حادثہ بخت نصر کے بعد تو وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس کا بیان ضربت علیہم الذلہ میں ہے، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ یہود کی ذلت تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں، اور ناداری یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی حرص سے محتاج ہی رہتے ہیں اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ انبیاء صلح کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے ارضی زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا اسی طرح کی اور خطائیں جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادر ہوئیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استعدادیں باطل ہوئیں، اور نہایت قبیح افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے، یہ ان کی اس ذلت و خواری کا باعث ہوئے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا و یحییٰ و شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔
شان نزول ابن جریر و ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کی کہ یہ آیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے صحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم تورات مانو گے اور اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکام کو شاک و گراں جانکار قبول سے انکار کر دیا، باوجود کہ تم نے خود بالحاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی استدعا کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ اور تم پر طور کو اونچا کیا۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبریل نے بحکم الہی طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصل پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً وفا عہد پر اکراہ تھا، اور در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا آیت الہی اور قدرت حق کی برہان قوی ہے۔ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک یہ رسول مظہر قدرت الہی ہیں۔ یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، یعنی بکوشش تمام، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے یا توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب۔ ایک قول یہ کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ شنبہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڈھے کھودتے اور شنبہ کی صبح کو، یعنی ہفتے اور سیٹرڈے کو شنبہ کہا جاتا ہے، صبح کو دریا سے ان گڈھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڈھوں میں قید ہو جاتی۔ یک شنبہ کو یعنی اتوار کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شنبہ کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا، آپ نے انہیں اسے منع کیا اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے جو شنبہ کو کرتے ہو، اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آیا، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گوجائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کی اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی
بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ ساکت رہا۔ اس کی حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں۔ کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پند پذیر ہونے سے مایوس تھے۔ پند پذیر ہونا مطلب نصیحت قبول کرنا، اس سے وہ مایوس تھے۔ اکرمہ کی یہ تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا، یعنی گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ معانقہ کو معانقہ کیوں کہتے ہیں؟ عنق کہتے ہیں گردن کو، کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو گردن سے گردن مل جاتی ہے، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک لطیفہ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دو شخص تھے، بہت زیادہ موٹے تھے نا، تو وہ ملے نہ گلے ملے، تو گلے تک گلا نہیں پہنچا نا، صرف پیٹ سے پیٹ ملا۔ تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی آج معانقہ تو نہیں ہو رہا، مباتنہ ہو رہا ہے، یعنی بطن، پیٹ، بطن سے بطن ہی مل رہا ہے، عنق یعنی گردن سے گردن نہیں مل رہی۔ تو یہ آپ کی ویسے کیا کہتے ہیں، طبیعت کی فرحت کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔ تو یہ اکرمہ جو تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے۔ تو یہاں سے ہمیں بھی ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، مگر یہ واجب تب ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ اگلا بندہ مان جائے گا، اور جب یہ یقین ہو کہ نہیں مانے گا، اب ہم پر واجب نہ رہا، وہ چاہے ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، ہمیں پتہ ہے نہیں مانیں گے تو ہم پر واجب نہیں ہے، اب ہاں مستحب ہے، اچھی بات ہے، ہمیں کہنا چاہیے، ان کو برائی سے روکنا چاہیے۔ جو ان کے ذمہ فرائض ہیں جیسے نماز روزہ، تو اس کی نیکی کی دعوت ہمیں دینی چاہیے۔ اور اگر یہ پتہ ہو کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں گا اور وہ آگے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور میں بھی غصہ کروں گی، میں بھی غصہ کروں گا، بات اور بگڑے گی، تو ایسی صورت میں نیکی کی دعوت دینا مکروہ ہے، کہ آپ کا کام تو اس کو روکنا ہے، نہ کہ مزید اس کو گناہوں میں ڈالنا۔ اور اگر یہ پتہ ہو کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا، وہ مارے گا، میں صبر کروں گا، پھر بھی مستحب ہے نیکی کی دعوت دینا، مگر واجب نہ رہا۔ واجب کی صورت میں ہے، صرف ایک صورت میں ہے کہ جب ہمیں یقین ہو کہ اگلا بندہ مان جائے گا، اور جب یہ ہمارا غالب گمان ہو کہ پند پذیر نہیں ہوں گے، نصیحت قبول نہیں کریں گے، تو ہم پہ واجب نہ رہا۔ تو یہاں سے کتنے ہی والدین، کتنے شوہر، کتنے مطلب اولاد گناہ سے بچ جاتے ہیں، مگر ہم ان کو گناہ گار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی خراب ہے، فلاں کی بیوی خراب ہے، فلاں کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، سمجھاتے نہیں ہیں، تو بھئی ان پہ واجب ہی نہیں ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ اولاد بگڑے، یا مطلب بیوی نافرمان ہو، یا ماں باپ گناہوں میں پڑے ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمیں ہر ایک سے حسن ظن سے کام لینا ہے، اور جو شریعت کا مسئلہ ہے، جو حکم ہے، اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ آئیے واپس تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ لطیفہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، مباتنہ والا، وہاں سے لے کر یہ نیکی کی دعوت دینے والا مسئلے تک، یہ سب میں نے اپنے ذاتی طور پہ باتیں کی ہیں، یہ تفسیر میں نہیں لکھی ہوئی۔ جو لوگ صرف آڈیو لسن کرتے ہیں
اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بینائی سے محروم ہیں، یعنی وہ نابینا ہیں، ان کا گروپ بھی الحمدللہ ہم نے الگ سے بنایا ہوا ہے، اور وہ سبق باقاعدہ سنتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ تو ان سب کے لیے بھی عرض کر دوں، تو یہ چیزیں ابھی تک جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تفسیر میں نہیں ہے، تفسیر میں اب شروع ہونے لگا ہے۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ سرور کا معانقہ سنت صحابہ ہے، اس کے لیے سفر سے آنا اور غیبت کے بعد ملنا شرط نہیں۔ تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کی آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، یہ سورہ بقرہ کا نام اسی بقرہ یعنی گائے کے نام پہ ہے یہ سورت، تو یہ اصل یہ جو واقعہ ہے اس پہ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت کی طمع میں لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کا بتا دے گا۔ بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، یعنی کہ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ ایسا جواب جو سوال سے ربط نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استہزاء جاہلوں کا کام ہے، انبیاء کی شان اس سے برتر ہے۔ القصہ، جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی؟ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے، یلو، جس کی رنگت ڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ مسئلہ، ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب و باعث برکت ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی جس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، نیک بندہ تھا، ان کا ایک صغیر سن یعنی کم عمر بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں، امانت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا انتقال ہو گیا، بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل ہی صالح و متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں
خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہوئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیع میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا، اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم آپ کو 3 دینار کی دے رہے ہیں، آپ 6 کی لے رہے ہو۔ جب ہم آپ کو 6 کی دے رہے ہیں، آپ 12 کی لے رہے ہو، تو آپ کون ہیں، کیا ہے، ہمیں بیچنے بھی دیں گے یا نہیں؟ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، مطلب گائے کو ذبح کیا جائے گا، اس کی کھال اتاری جائے گی۔ اتنی بڑی ماشاءاللہ گائے ہے تو اس کی کھال میں سونا بھرنا ہے، کتنا زیادہ سونا ہوگا۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ مسائل: اس واقعے سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو اپنا مال اللہ کے بھروسہ پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 4، غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے۔ نمبر 6، گائے کی قربانی افضل ہے۔ تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ مسئلہ، قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ مسئلہ، لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ تو یہ وراثت کے قانون میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے نا وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بیٹا اپنے باپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، یا باپ ہی بیٹے کو قتل کر دے،
یا بھائی بھائی کو قتل کر دے تو جس نے قتل کیا وہ وارث نہیں ہوگا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اس کا حق وراثت ختم ہو گیا۔ مگر اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ حملہ کیا ہے، بیٹے نے باپ پہ حملہ کیا ہے مثال ہے، یا شوہر نے بیوی پہ حملہ کیا ہے تو اس نے جان بچانے کے لیے اس کو مارا ہے، تو اب یہ وراثت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو، اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور ایسے بڑے نشان ہائے قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن پاک کا درست فہم عطا فرمائے۔ یہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں آیت نمبر 73 پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ اس لیسن کو جو سنا ہے خود پڑھ کے ریکارڈ کر کے اپنا لیسن بھیجیں، اور جو نہیں بھیجتے اور وہ اپنے گھر والوں کو کسی کو سناتے ہیں اور جو اپنی حاضری لگواتے ہیں وہ اسی طرح جاری رکھیں، اور جن کی ایگزامز ہو رہے تھے یا کوئی عذر کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے لیسن ریکارڈ نہیں کیے تو ان کو بھی عرض ہے کہ آپ بھی شروع کر سکتے ہیں، آج کے لیسن سے شروع کر دیں ریکارڈنگ کرنا، تو بھی آپ کی حاضری انشاءاللہ تعالیٰ مان لی جائے گی۔ پچھلے جو 5 اسباق گزر گئے ہیں وہ اپنے طور پہ صرف پڑھ لیجئے، تو یوں بھی آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کی جاننے والوں میں جو ایسے ہیں جنہوں نے داخلہ تو لیا ابھی تک لیسن نہیں بھیجے، اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی پتہ نہیں لیٹ ہی ہو گئے ہیں یا ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا، تو ان کو ابھی تک اجازت ہے کہ ابھی بھی اگر وہ لیسن بھیجنا شروع کر دیں یا سنانا شروع کر دیں اور اس طرح حاضری لگوانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی سرٹیفکیٹ اور سند جاری کی جائے گی۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سبق سناتے ہیں ان کی سند الگ ہوگی، اور جو صرف بتاتے ہیں ان کی سند الگ ہوگی۔ ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہر 6 ماہ بعد۔ اللہ تعالی خیر کرے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔